بھائی حضرت کو شیطان ڈائریکٹ گمراہ نہیں کر سکتا تھا۔ شیطان نے ریحان کے ذریعے حضرت کی 28 سالہ محنت کو ضائع کیا ہے اور حضرت عاشق رسول ہیں، یہ بات شیطان کو پتہ ہے، اور شیطان کے پاس 70,000 نورانی داؤ ہیں۔ اس نے حضرت کو عشق کے راستے سے ہی گمراہی تک لے گیا تھا۔ حضرت نے تو صرف حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے قسم کھا کر گناہ کروایا تھا۔ حضرت کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی حضور کا نام لے کر بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو بھائی زبئی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، قطب ابدال وغیرہ جو ہوتے ہیں، بھائی ان کو ہے نا شیطان بے وقوف نہیں بنا پاتا ہے۔ وہ جب ہی اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ امیر صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ، امیر صاحب نیک آدمی تو ہیں، شریعت پہ چلنے والے، نماز روزہ ہر چیز کی اعمال سے تو بہت اچھے ہیں وہ، لیکن جو ہم سوچتے تھے نا انہیں، وہ نہیں ہے، وہ قطب ابدال ولی اللہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی پہچان جو ولی اللہ، قطب ابدال وغیرہ کی ہوتی ہے نا، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر امیر صاحب ان میں سے ہوتے تو بہت آسان سی بات ہے، امیر صاحب کو جو ریحانی خواب بتا رہا ہے، امیر صاحب اس میں نہیں پھنستے۔ امیر صاحب نے خود کو کہیں نہ کہیں بڑا سمجھا، خود کو سمجھا کہ ہاں یار خواب آ رہے ہیں تو مجھے میں کچھ تو بات ہے، نہیں کچھ تو مسئلہ ہے جو خواب وغیرہ آ رہے ہیں، نہیں میں شاید ہوں۔ جو سوچ لینا کہ میں کچھ شاید ہوں، تو وہ بھائی وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، قطب ابدال وغیرہ وہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی ہے، وہ جتنے اوپر لیول پہ جاتے ہیں خود کو اتنا ہی کم سمجھتے ہیں۔ یہ ان حضرات کی پہچان ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں سمجھتے خود کو۔ تو جو ہم لوگ، میں پھر کہہ رہا ہوں، امیر صاحب نیک آدمی تو ہیں، مطلب ہم لوگوں سے تو بہت نیک ہے مطلب، لیکن بھائی وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ کی سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے، اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کہ شیطان انہیں دیکھ کے بھاگتا تھا۔ اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے بھائی، شیطان بھاگتا ہے ان سے، کہ وہ شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا تھا تو ریحان کے ذریعے بہکایا۔ بھائی شیطان کسی کے بھی ذریعے نہیں بہکا سکتا ایسے حضرات کو، شیطان ایسے حضرات کو کسی بھی طریقے سے نہیں بہکا سکتا، چاہے وہ ریحان ہو، عورت ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، شیطان انہیں نہیں بہکا پاتا ہے بھائی، وہ اللہ کا جبھی تو اس مقام تک پہنچتے ہیں وہ۔ جو دیکھو ایک بات ہم لوگوں کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے نا، ولی اللہ، قطب ابدال، ان لوگوں کی پہچان یہ ہوتی ہے بھائی، یہ لوگ بے وقوف نہیں بنتے ہیں، یہ لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے جیسے امیر صاحب نے کری، یہ پہچان ہوتی ہے ان لوگوں کی، یہ بہکتے نہیں ہیں۔ غفلت ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہ غفلت نہیں تھی۔ امیر صاحب کو لے کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ غفلت ہو گئی ان سے، یہ غفلت نہیں ہے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بادشاہت کا دعویٰ کر دیا، خلافت کا دعویٰ کر دیا، اور سارے مسلمانوں کو کافر کہہ دیا۔ آپ کسی ایک شخص کو بھی کافر کہہ دیں، آپ خود کافر ہو جاتے ہیں بھائی۔ پھر توبہ رجوع بھی علماء اکرام کے پکڑنے پہ کیا انہوں نے، جب وہ پیچھے پڑ گئے کرو تو انہوں نے کر دیا۔ اگر ان کی توبہ رجوع سچی ہے نا، جو انہوں نے مدینہ میں کری تھی، تو ان کا حج نہیں ہوا، کیونکہ مدینہ میں آ کے توبہ رجوع کری، اس سے پہلے تو یہ مسلمان تھے ہی نہیں، جو انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جو یہ بات بولی تھی اس کی وجہ سے میں مسلمان خود نہیں رہا ہوں، تو میں دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو جب آپ مسلمان ہی نہیں تھے تو جو مسلمان نہیں ہے اس کا حج کیا ہوگا؟ دوبارہ کریے اب تو حج۔ سوچنے کی بات ہے، امیر صاحب یا تو توبہ رجوع کو صرف دکھاوے کے لیے کیا کہ کام شروع ہو، ظاہر سی بات ہے، یا پھر اگر وہ مانتے ہیں ان سے سچ میں غلطی ہوئی ہے تو ان کا حج نہیں ہوا، اور اگر وہ نہیں مانتے، انہوں نے دکھاوے کے لیے کیا ہے، وہ خود کو شروع سے ہی صحیح سمجھ رہے ہیں،
تو بھائی پھر یہی تو گمراہی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان آپ حضور کو آپ کا شیخ نہ مانے وہ کافر ہے؟ کہاں سے لائے اب یہ بات؟ جو اللہ والے قطب ابدال، دیکھو میرے بھائی بہت سوچنے، اگر آج ہم امیر صاحب کی شرافت کو دیکھ کے، امیر صاحب کی شرافت کو دیکھ کے بہک رہے ہیں نا، تو جب کاڑا دجال آئے گا تو ہمارا کیا حل ہوگا؟ اس کے چہرے پہ تو ایک ایسی بات ہوگی کہ 1000 عالم اس کی شکل دیکھتے ہی مان لے آئیں گے اس پر. سوچو، اندازہ لگاؤ. تو کسی کی نیکی کو دیکھ کے، وہ 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد پڑھنے والے، قرآن شریف پڑھنے والے، اللہ رسول کی بات کرنے والے، وہ ان میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، پر وہ قطب ابدال نہیں ہیں. ان کی اس عمل سے یہ ثابت ہو چکا ہے وہ قطب ابدال نہیں ہیں. قطب ابدال ہوتے تو وہ یہ حرکت نہیں کرتے جو انہوں نے کری، اور اگر وہ حق پر ہوتے اور یہ حرکت کرتے تو دلیل دے دیتے، دلیل ہوتی ان کے پاس. اور حقیقتاً خلیفہ اور وغیرہ وغیرہ یہ سلطنت رشیدیہ سب یہ چھچوری سی چھپری سی باتیں جو ہیں، اگر یہ حقیقتاً سچ ہوتی تو علماء اکرام کو، دنیا بھر کے علماء اکرام کو خواب آ رہے ہوتے کہ جاؤ ہند میں، جاؤ دلی میں، جاؤ خریجی میں جاؤ، بیعت کرو، وہ میرا خلیفہ ہے. سب کو، سارے اللہ والوں کو خواب آ رہے ہوتے. میں کہہ رہا ہوں آپ حضرات علماء اکرام کو تو بہت بیکار اور دوزخی اور گھٹیا پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں. یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ ابدال اور ولی وغیرہ سب جو موجود ہیں اس ٹائم پلینٹ میں، ان سب کو تو آتے خواب. وہ لوگ تو پہنچتے ہیں ان کے پاس بیعت کرنے کے لیے، کتنے آ گئے. بہت یار بھائی دیکھیے، آپ لوگوں میں سے اکثروں کا یہ حال ہو چکا ہے، جو اندھ بھکتوں کا ہو گیا ہے نا. کوئی قانون لائے تو ماسٹر اسٹروک، اور قانون واپس لے لیا تو وہ بھی ماسٹر اسٹروک. یہ ایک صاحب نے کامنٹ میں لکھی ہے بہت بڑی بات. وہ مطلب امیر صاحب غلطی کریں تو واہ 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 واہ، اور امیر صاحب رجوع اور توبہ کرے تو واہ 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 واہ. ابھی یہ کوئی بات ہوئی؟ اسی کو تو اندھ بھکتی کہتے ہیں، اندھی پیری مریدی اسی کو تو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اندھی پیروی. یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی یار، بیوقوفی کی بات ہے. آپ بھائی کوئی امیر صاحب ولی اللہ قطب نہیں ہیں، نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، لیکن وہ قطب ولی اللہ عارف یہ ابدال وغیرہ یہ نہیں ہے. وہ نیک آدمی ہیں بس وہ. اور اگر وہ دل سے توبہ نہیں کرتے نا تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے بھائی. ان کو توبہ کرنی ہوگی، یہ ماننا ہوگا اپنے دل میں کہ نہیں یار مجھ سے غلطی ہوئی. اگر یہ ریحان کا فتنہ یہ اب بھی چل رہا ہوگا نا تو بڑا مسئلہ ہے بھائی. کیونکہ اب خبریں تو یہی مل رہی ہیں کہ بس دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. ایسے معاملات نہیں چلتے بھائی. آپ غلط سوچ. میں بھی بہت ٹائم تک یہی سوچتا رہا کہ یار امیر صاحب جو ہے نا یار، یہ ریحان نے ان کو بھڑکا دیا، ان کی 30 سال کی محنت بیکار کر دی، فلاں ڈھمکانا یہ وہ. میں 1-2 دن سے یہ سوچ رہا ہوں، میں کہا یار یہ اگر واقعتاً امیر صاحب اللہ والے ہوتے تو ریحان سے بیوقوف بن جاتے. مطلب ایک 17 سال کا بچہ آ کے ان کو باتیں بول رہا اور یہ بیوقوف بن گئے. سوچنے کی بات ہے. اس نے تو حد ہی پار، مطلب یوں گردن نیچے کر کے بندہ بات کر رہا اور سر اٹھایا، یہ حکم آیا آپ کو. یار بہت ہی زیادہ بیوقوفانہ بات ہے. کسی کو غیروں کو پتہ چل گیا تو ہنسیں گے ہم پہ. سوچنے کا مطلب ایک 17 سال کا بچہ خواہ، اور امیر صاحب نے مان لیا. یہ وقت کے کتب اور ابدال ہیں. 17 سال کا بچہ آیا انہیں بیوقوف بنانے، انہوں نے مان لیا. ارے بھائی ہم جو یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ریحان نے انہیں بیوقوف بنا، ان کو بہکا دیا، غفلت میں ڈال دیا، کوئی غفلت میں نہیں ڈالا ہے. امیر صاحب معذرت کے ساتھ بیوقوف آدمی تھے، انہیں بیوقوف بنا دیا. یہ ہے سیدھی سی بات. اگر حقیقتاً اللہ والے ہوتے نا، اللہ کی مدد آ جاتی کہ شیطان کا خواب ہے، اس چکر میں پڑی ہو، شیطان کا وار ہے، فلانا ڈھمکانا یہ وہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس کے دل میں ذرا سی بھی بڑائی ہوتی ہے نا وہ اپنے آپ کو خود سمجھ لیتا ہے. بس امیر صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. جو لوگ سالوں سے امیر صاحب کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ امیر صاحب اور ان کے ساتھیوں میں گھمنڈ ہے کہ ہم کچھ ہیں. ارے ہم کیا کام کرتے ہیں، ارے ہمارے مشورے میں 150 لوگ بیٹھتے ہیں، ارے ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو لوگ کتنے ساتھی نکلتے ہیں، کتنے. یہ تو ان لوگوں میں ایک گھمنڈ اور ایک میں ہے.
جو کھل کے دکھتی ہے بھائی، اس میں کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے. مجھے بھی بتا، مجھے کامنٹس کیا کر رہے ہیں، تجھ میں ہمت ہے تو جماعتیں نکال کے دکھا، تجھ میں ہمت ہے تو مسجد میں 150 لوگ بٹھا کے دکھا. ارے مطلب جماعتیں اور 150 لوگ بٹھانا ہی دین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بیوقوفی کی باتیں کرنا. تجھ میں ہمت ہے تو یہ کر کے دکھا، تجھ میں ہمت ہے تو وہ کر کے دکھا. ابے بھائی تم لوگوں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ پوری کی پوری امت کو ہی تم نے کافر کہہ دیا، ساری امت کو تم نے خود کو خلافت بادشاہت کا دعویٰ کر دیا. تم اپنی بیوقوفی تو دیکھو، تم نے اتنی بڑی حرکت کری ہے، تمہیں تو حق ہی نہیں بنتا یہ چیزیں گنوانے کا. عجیب سی بات کرتے ہو یار تم لوگ، عجیب ہی کوئی کے مینڈک ہو یار تم لوگ، حد کرتے ہو یار. سیدھی سی بات ہے بھائی. کوئی ریحان کو جو گیم کھیلنا تھا اس نے کھیل لیا. اگر یہ اللہ والے ہوتے نا تو اس میں پھنستے نہیں. دیکھو شیطان نے کوشش کی ہوگی کہ لڑکی کے ذریعے ان کو بہکائے، نہیں بہکا پایا. لڑکوں کے ذریعے نہیں بہکا پایا، پیسے کے ذریعے نہیں بہکا پایا. 1000 وار چلے ہوں گے شیطان نے امیر صاحب پہ، نہیں بہکا پایا. پھر شیطان نے دیکھا ان کے اندر میں ہے، خود کو کچھ سمجھتے نہیں، لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہے کہ میں ہی وقت کا کچھ ہوں، وقت کا ولی اور کتب. اس نے شیطان کو پکڑ لیا، اس نے ریحان کو پکڑ لیا. شیطان کہہ رہا ہوں پھر وہ بھی شیطان ہی ہے ویسے اس حساب سے دیکھا جائے تو. شیطان نے ریحان کو پکڑ لیا. اب کیونکہ شیطان جانتا ہے ہمارے اندر کی بات، شیطان نے دیکھ لیا ان کے اندر میں کچھ کو خود کو کچھ سمجھتے ہیں، تو اس نے اس کا فائدہ اٹھایا. اور بھائی غلطی انہی کی ہے. شیطان اگر مجھے کہتا ہے، مجھے دن رات خواب دکھائے تو وقت کا قطب، تو خلیفہ میں آؤں گا باتوں میں؟ کیا کبھی بھی نہیں آؤں گا. امیر صاحب جیسا آدمی آ سکتا تھا کہ ہاں یار دن رات میں نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اتنے لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں، انہیں کو بہکا سکتا تھا. ان کو بہکا دیا اس نے. جو آدمی بہک گیا وہ کاہے کا وقت کا قطب اور ولی اللہ. قطب اور ولی اللہ اور ابدال وغیرہ کی تو پہچان ہی ہوتی ہے، شیطان ان کو بہکا ہی نہیں پاتا. جبھی تو وہ اس مقام تک پہنچتے ہیں یار. سوچنے کی بات ہے یار. تو بھائی یہ کوئی اللہ پاک نے ہمیں ظاہر کر دیا ہے کہ ہم جو انہیں سمجھتے تھے نا قطب ابدال وغیرہ، یہ وہ نہیں ہے. یہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے. لیکن یہ قطب اور ابدال یا ولی اللہ وغیرہ نہیں ہے. ایک 17 سال کے بچے نے ان کو اتنا بڑا زبردست والا بیوقوف بنایا جس کی کوئی امتحانی مثالیں دینی چاہیے. میں تو کہتا ہوں ریحان کو مثال بنانا چاہیے، اس کے نام کی مثالیں بننی چاہیے کہ بھائی نکاح تک کر لیا اس نے، ایسا بیوقوف بنایا ہے اور جبرائیل بنے بیٹھا ہے معاذ اللہ ان لوگوں کا. ایک 17 سال کا بچہ، جو آدمی 17 سال کے بچے سے بیوقوف بن گیا تو تمہیں کیا جنت میں لے کے جائے گا؟ کل کو کوئی 17 سال کے بعد کل کو کوئی 27 سال کا یا کوئی 70 سال کا آدمی نے پھر بیوقوف بنا دے گا. کوئی 70 سال کا آدمی کوئی پورا سفید اور پورا جبے میں کوئی ایسا لگ رہا ہو ہمیں کہ کوئی جنات یا وہ کچھ ہے یا کوئی فرشتہ ہے، وہ آ گیا سامنے تو یہ تو فوراً مان لیں گے سارے. چاہے کوئی فرشتہ آیا، کوئی آیا، یہ کوئی بھی نہیں. اب یہ تو کچھ بھی مان سکتے ہیں. اب مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو قرآن حدیث کو مانتا ہو. ان لوگوں کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی بات مان لیتے ہیں، انہیں قرآن حدیث سے کوئی مطلب نہیں رہا معاذ اللہ. اور خواب کے نام پہ کچھ بھی بولو مان لیں گے. یہ خواب کے نام پہ اور امیر صاحب کے نام پہ، خواب کو لے کے آپ کچھ بھی بولیں گے فوراً مان لیں گے. بھائی ہم سے باقاعدہ بولا گیا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، ہم سے بولا گیا ہے کہ امیر صاحب کے لیے جو خواب آ رہے ہیں یہ باقاعدہ چھوٹی حدیثیں سمجھو انہیں تم، یہ بات بولی گئی ہے. تو بھائی یہ تو خواب کو حدیثوں کی طرح دیکھ رہے ہیں معاذ اللہ. اور امیر صاحب کو لے کے کوئی بھی خواب دیکھ لے XYZ تو اسے بھی کچھ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ آیا فلانا ڈمکانا. نہیں، غلط فہمی میں آپ لوگ. امیر صاحب نیک آدمی ہیں، بس نیک آدمی ہیں، بیوقوف آدمی ہیں. ابدال قطب ولی اللہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے.